نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا فی الدین آمین۔ الحمدللہ، آج طہارت کے سلسلے میں ہمارا چھٹا سبق ہوگا انشاءاللہ۔ ہم لوگ پڑھ رہے تھے طہارت کے مسائل۔ طہارت کے مسائل میں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا نواقض الوضو، وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ آج ہم انشاءاللہ وضو کو توڑنے والی چیزوں کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے قضاء حاجت کے آداب۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یأتی احدکم الشیطان فی الصلاۃ، حالت نماز میں تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے، فینفخ فی مقعدتہ، وہ اس کی مقعد میں پھونک مارتا ہے، فیخیل الیہ، اور اس کے ذہن میں یہ خیال، یہ وسوسہ ڈال جاتا ہے، احدث، کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہے، ولم یحدث، حالانکہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، وہ بے وضو نہیں ہوتا، فاذا وجد ذلک فلا ینصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، پس جب تم میں سے کوئی شخص ایسی کیفیت کو پائے تو وہ اپنی نماز کو چھوڑ کر مت جائے یہاں تک کہ یسمع صوتن، پس جب کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے، فلا ینصرف، پس وہ نماز چھوڑ کر نہ جائے، اپنی نماز نہ توڑے، حتیٰ یہاں تک کہ یسمع صوتن، وہ ہوا خارج ہونے کی آواز سن لے، اور یجد ریحا، یا اس کو بو محسوس ہو، یعنی یا تو بدبو محسوس کرے یا اس کے ہوا خارج ہونے کی آواز کو سنے۔ اس کے علاوہ محض وسوسے کی بنا پر اپنی نماز نہ چھوڑے، اپنی نماز کو توڑ کر نہ جائے۔ اس کی اصل جو ہے صحیحین میں عبداللہ بن زید سے مروی ہے، اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح مروی ہے۔ مستدرک حاکم میں ابو سعید سے مرفوعاً مروی ہے، اذا جاء احدکم الشیطان، جب تم میں سے کسی کے پاس شیطان آئے، فقال، اور یہ خیال ڈالے، انک قد احدثت، کہ تحقیق تو بے وضو ہو گیا ہے، فلیقل، پس چاہیے کہ وہ کہے، کذبت، تو جھوٹا ہے۔ واخرجہ ابن حبان بلفظ، ابن حبان نے اس کو اس لفظ کے ساتھ روایت کیا ہے، فلیقل فی نفسہ، پس اس کو چاہیے کہ وہ یہ بات اپنے دل میں کہے۔ دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ شیطان اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ انسانوں کی عبادت بالخصوص نماز کو ضائع کر دے۔ وہ اپنے قول اور فعل کے ذریعے یہ شک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آدمی کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اس شک کو دور کرنے کا علاج پہلے بیان ہو چکا ہے۔ حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اشیاء کے فیصلے ان کی اصل کے مطابق ہوں گے، حتیٰ کہ اس اصل کے خلاف یقین پیدا ہو جائے، یعنی طہارت اور وضو اصل ہے۔ انسان کو اپنے آپ کو باوضو سمجھنا چاہیے جب تک کہ بے وضو ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ محض شک کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ عالم۔ قضاء حاجت کے آداب۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع ختمہ، اخرجہ الاربعۃ وہو معلول۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا داخل الخلاء، جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے، وضع ختمہ، تو اپنی انگوٹھی کو اتار دیتے۔ اس حدیث کو ابن حبان اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے، اور ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس کی تصحیح کا قول مردود ہے۔ منذری بیان کرتے ہیں کہ صواب اور درست بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کے راوی ثقہ ثابت ہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوا
کہ ایسی چیزوں کو جن پر اللہ تعالیٰ کا ذکر لکھا ہوا ہو انہیں گندگی والی جگہوں سے دور رکھا جائے۔ اس حدیث میں تو نہیں ہے، البتہ ایک دوسرے طرق سے مروی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نقش تھے۔ اس حدیث کے معلول ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ابو داؤد کا خیال ہے کہ حمام راوی کو وہم ہوا ہے، حالانکہ حمام ثقہ راوی ہیں۔ پس ایسی چیزوں کو جن پر اللہ تعالیٰ کا ذکر لکھا ہوا ہو بیت الخلاء یا دیگر ناپاک اور گندی جگہوں میں لے کر نہیں جانا چاہیے۔ اکثر آپ لوگوں میں سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام کا لاکٹ پہن سکتے ہیں؟ میں اسی لیے منع کرتی ہوں پہننے سے، ویسے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ انسان باتھ روم میں بھی جاتا ہے اور بھی ناپاک گندگی کی حالت میں کبھی ہوتا ہے، تو ایسی صورتوں میں اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا نام نقش ہو یا کوئی قرآنی آیات وغیرہ ہو تو ان کو پہن کر ناپاک اور گندی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے۔ واللہ عالم۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال وعنہ، جب بھی آپ کو کسی حدیث کے ساتھ عنہ کا لفظ نظر آئے تو آپ سمجھ لیں کہ جو پہلے حدیث پڑھی ہے ہم نے یہ حدیث بھی اسی راوی کی ہے، یعنی جو حدیث پہلے راوی کی ہم پڑھ کے آئے ہیں وعنہ سے مراد یہ ہے کہ یہ حدیث بھی اسی راوی کی ہے جس کی پہلے پڑھی ہے، یعنی پہلے ہم حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھ کر آئے ہیں تو یہ حدیث بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہی کی ہے۔ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہونے لگتے تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث اور ناپاک جنوں اور ناپاک جنریوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اخرجہ السبعۃ، اسے سبع نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جب آپ بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ فرماتے تو بیت الخلاء کے باہر ہی یہ دعا پڑھ لیتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں حدیث حضرت انس سے اس کی صراحت کی ہے۔ یہ دعا داخلے کے وقت تب پڑھنی چاہیے جب اس مقصد کے لیے بیت الخلاء تعمیر کیے گئے ہوں اور جہاں اس قسم کا انتظام نہ ہو، یعنی کھلی جگہ ہو، تو وہاں رفع حاجت کے لیے نیچے بیٹھنے کے لیے کپڑا اٹھاتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یعنی پہلے وقتوں میں جب باتھ روم نہیں تھے ہوتے، لوگ تہبند یوز کرتے تھے اور قضائے حاجت کے لیے باہر گاؤں سے باہر کھلی جگہ اور میدانوں کی طرف جاتے تھے۔ تو آج چونکہ جدید دور ہے، لیٹسٹ، ہم تو باتھ روم بڑے سٹائلش بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو باتھ روم کے اندر جاتے وقت جب باتھ روم کے اندر جانا ہو تب باتھ روم میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھیں اور سب سے پہلے بایاں پاؤں اندر رکھیں، اس کے بعد دایاں پاؤں، اور جب باتھ روم سے باہر نکلیں تو اس وقت سب سے پہلے دایاں پاؤں باہر رکھیں، اس کے بعد بایاں پاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتھ روم میں جاتے وقت، یعنی بیت الخلاء میں جس وقت تشریف لے جاتے تو اس وقت بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھتے، اور اگر کوئی کھلی جگہ پہ ہو، جس طرح کہ میں نے ابھی بتایا بھی ہے کہ پہلے وقتوں میں لوگ ایسے ہی کرتے تھے، تو پہلے لوگ شلوار قمیص کم پہنتے تھے، زیادہ تہ بند ازار بند جس کو کہتے ہیں وہ پہنتے تھے، تو ان کے بارے میں کہا کہ جب وہ تہ بند اٹھا کے بیٹھنے لگیں اس وقت وہ یہ دعا پڑھیں۔ اللہ عالم۔ وعنہ انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الخلاء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے، یعنی قضائے حاجت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي، تو اٹھا لیتا میں اور وہ ایک لڑکا جو میری ہی مثل تھا، یعنی میرا ہی ہم عمر، اِدَاوَةً مِّن مَاءٍ، پانی کا برتن یا پانی کا لوٹا یا پانی کا ڈول، وَعَنَزَةً، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیزہ۔ پہلے وقتوں میں لوگ اپنی حفاظت کے لیے تلوار اور تیر اور نیزے استعمال کرتے تھے۔ آج کے دور میں لوگوں کے پاس بندوقیں، پسٹل، اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں، تو پہلے نیزہ ہوتا تھا۔ نیزہ ایک بانس کی طرح ایک لمبا سا ڈنڈا ہوتا تھا،
اس کے اوپر ایک لوہے کی تیکھی چھری کے جیسی پتری لگی ہوئی ہوتی تھی. جس طرح کسی کو پسٹل کے ساتھ گن کے ساتھ شوٹ کیا جاتا ہے نا, گولی لگتی ہے جس طرح جا کر, تو اسی طرح جب وہ کسی پر پھینکا جاتا تو وہ جو اس کے آگے لوہے کی وہ سلائیڈ لگی ہوئی ہوتی وہ جا کے اگلے بندے کے جسم میں پیوست ہو جاتی. کہتے ہیں میں اور میرا ہی ہم عمر ایک لڑکا پانی کا برتن اٹھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیزہ اٹھا کر جاتے. فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ, بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ استنجا کرتے. متفقن علیہ, یہ روایت جو ہے متفقن علیہ کی روایت ہے. جس حدیث کے نیچے آپ کو متفقن علیہ کے الفاظ نظر آئیں تو اس حدیث کا مطلب ہوگا کہ اس حدیث پر امام بخاری اور امام مسلم متفق ہیں. حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کرتے. جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ ڈھیلوں, پتھروں اور پانی دونوں سے استنجا کرنا افضل ہے. شوافی اور احناف کے نزدیک پانی سے استنجا کرنا واجب نہیں, ڈھیلوں سے استنجا کرنا کافی ہے. جبکہ امام مالک رحمہ اللہ نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے استنجا کیا ہو. جبکہ اس کے برعکس مسند احمد, نسائی اور ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحیح حدیث مروی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کیا کرتے تھے, جس سے پانی سے استنجا کا انکار کرنے والوں کا رد ہوتا ہے. پانی کے ساتھ استنجا کرنے کے آداب میں سے ہے پانی کے استعمال کے بعد ہاتھ کو مٹی سے بھی صاف کیا جائے. اب چونکہ جدید دور ہے, سٹائلش باتھ روم ہوتے ہیں, ٹائلز لگی ہوئی ہوتی ہیں, پتھر لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو کوئی اس میں گندگی, مٹی یا گرد و غبار تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو آج کے دور میں مٹی کی جو ضرورت ہے وہ صابن کے ساتھ پوری کی جا سکتی ہے. مطلب کہ مٹی کی بجائے آج جو آپ لوگوں نے بیوٹی سوپ اپنے باتھ روم میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہاتھ دھونا کافی ہوتا ہے. جیسا کہ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور نسائی میں حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے اس مسئلے کے بارے میں حدیث ثابت ہے. اللہ عالم. وعن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ الاداوۃ, اس برتن کو یعنی پانی والے برتن کو اٹھا لو. فانطلق حتی توارى عنی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور چلے گئے کہ میری نظروں سے چھپ گئے. فقضى حاجته, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کی. متفق علیہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللعینین, بچو تم دو لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے. الذی یتخلی فی طریق الناس, لوگوں کے راستے میں قضاء حاجت کرنے سے, او فی ظلہم, یا ان کے سائے میں, یعنی لوگوں کے راستے میں قضاء حاجت کرنے اور ان کی سایہ دار جگہوں میں قضاء حاجت کرنے سے اجتناب کرو. یہ دونوں امور جو ہیں لعنت کا موجب ہیں. اور ابو داؤد نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں موارد یعنی موارد کا لفظ استعمال کیا ہے. پانی کے چشمے اتقوا الملائن الثلاثۃ, تین لعنت کا سبب بننے والی چیزوں یا کاموں سے بچیں. البراز فی الموارد, لوگوں کے پانی کے چشمے یا پانی کے گھاٹ پر. وقاریت الطریقی, اور عام گزرگاہ پر. والذلی, اور سائے میں. یعنی لعنت کا موجب بننے والی تین چیزوں اور امور سے اجتناب کرو. پانی کے گھاٹ یعنی چشموں پر, عام گزرگاہوں پر, اور سایہ میں رفع حاجت کرنے سے اجتناب کرو کیونکہ یہ لعنت کا باعث ہے. مسند احمد میں حضرت عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے. اور نقی مائن, یا جمع شدہ پانی, یعنی یا جمع شدہ پانی میں. یہ دونوں روایتوں میں ضعف ہے. طبرانی میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ پھل دار درختوں کے نیچے اور جاری یعنی بہتی نہر کے کنارے رفع حاجت نہ کرو. یہ روایت بھی سندن ضعیف ہے.
मुस्नद अहमद और अबू दाऊद की रिवायत ज़ईफ है। इमाम अबू दाऊद ने अपनी हदीस के आखिर में फरमाया कि यह हदीस मुरसल है। और मुस्नद अहमद की रिवायत में इब्न लाहिया है, जब उसकी किताबें जल गई तो उसके बाद वो इख्तलात का शिकार हो गया था, और इब्न अब्बास से जो रावी रिवायत करता है वो भी मुबहम है। और तबरानी में हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत में फुरात बिन साइब रावी है, जो कि मतरूक है, इसलिए ये हदीस भी ज़ईफ है। इन हदीस में कुल 6 मकामात पर रफा हाजित करने की लानत है। नंबर 1, पॉइंट बी नोटेड, शाराए आम। नंबर 2, साया जहां लोग आराम करते हैं। नंबर 3, पानी के चश्मे, घाट वगैरह। नंबर 4, जमाशुदा पानी, मसलन पानी के टैंक और तालाब वगैरह। नंबर 5, फलदार दरख्त। नंबर 6, जारी और बहती नहर के किनारे। अबू दाऊद ने अपनी मरासील में मकहूल से रवायत नकल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाजिद के दरवाजों के पास पेशाब करने से मना फरमाया। हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु की मज़कूरा हदीस को हाकिम ने भी रवायत किया है और इब्न सकन ने इसे सही करार दिया है। वअन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा तग़व्वत अर्रजुलानि फलियतवारा, जब 2 आदमी क़ज़ाए हाजत करें तो वो दोनों एक दूसरे से छुप जाएं। कुल्लु वाहिदी मिनहुमा अन साहबिही, यानी एक अपने दूसरे साथी से, दोनों एक दूसरे से छुप जाएं। वला यतहद्दसा, और ना एक दूसरे के साथ बातें करें। फ़इन्नल्लाह यमकुतु अला ज़ालिक, इसलिए कि अल्लाह ताला इस फेल से नाराज होता है। इसे अहमद ने रवायत किया है और इब्न सकन ने इसको सही कहा है और इब्न क़त्तान ने वाहुआ मालूल, जबकि यह हदीस मालूल है। 2 आदमी सतर खोलकर क़ज़ाए हाजत करते हुए बातें करते हैं तो अल्लाह ताला इस फेल पर नाराज होता है। यानी जब क़ज़ाए हाजत के लिए 2 लोग बैठें तो वो आपस में बातें ना करें। पहले वक्तों में जब लोग मिलकर जाते होते थे ना, गांव की खवातीन भी और गांव के मर्द हजरात भी क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर मैदानों और खेतों की तरफ जाया करते थे, तो वहां वो आपस में क़ज़ाए हाजत के दौरान बातें भी करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है कि 2 आदमी जब सतर खोलकर क़ज़ाए हाजत के लिए बैठते हैं और बातें करते हैं तो अल्लाह ताला इस फेल पर उनसे नाराज होता है। अबू सईद और जाबिर की रवायत में इकरमा बिन अम्मार अल अजली है। बाज़ हफ़ाज़े हदीस ने इकरमा की इस हदीस बवास्ता यहया बिन अबी कसीर को ज़ईफ़ करार दिया है, लेकिन यह कोई वजह तज़ीफ़ नहीं, इसलिए कि मुस्लिम ने इस हदीस को बवास्ता यहया रवायत किया है और बुखारी ने भी इसकी हदीस बवास्ता यहया से इस्तशहाद किया है। यह हदीस रफ़ा हाजत के वक्त लोगों से ओझल होने, सतर को छुपाने और इस दौरान गुफ्तगू न करने के वजूब पर दलालत करती है, इसलिए कि जिस फेल के करने से अल्लाह ताला नाराज होता है उसे तर्क करना वाजिब हो जाता है। अल्लाहु आलम। व अन अबी क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यमस्सन्ना अहदुकुम ज़करहु बियमीनिही व हुवा यबूल, कि तुम में से कोई शख्स पेशाब करते वक्त अपने दाएं हाथ से अपने ज़कर को मत छुए या अपनी शर्मगाह को मत छुए। वला यतमस्सह मिनल खलाइ बियमीनिही, और ना ही दाएं हाथ के साथ अस्तंजा करे। वला यतनफ़स फिल इनाई, और ना पानी के बर्तन में सांस ले। मुत्तफ़क़ुन अलैह, यानी पानी पीते वक्त बर्तन में सांस ना ले। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया अन नस्तक़बिल क़िबलता बिग़ाइतिन औ बौल, कि हम किबला की तरफ पेशाब या पखाना करते वक्त मुंह करें। औ अन नस्तंजिया बिअक़ल्ल मिन सलासति अहजार, और ये कि हम 3 ढेलों से कम या 3 पत्थरों से कम अस्तंजा करें। औ अन नस्तंजिया बिरिजइन औ अज़मिन, या ये कि हम गोबर या हड्डी से अस्तंजा करें। रवाह मुस्लिम, ये मुस्लिम की रवायत है। और सबा ने हजरत अबू अयूब रजी अल्लाह अन्हु से रवायत किया है कि रफ़ा हाजत या पेशाब के वक़्त किबला रुख मुंह करो ना पीठ, बल्कि मशरिक या मगरब की तरफ मुंह या पीठ करो।
اس حدیث میں جو بتایا گیا ہے کہ بولو براز کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرو نہ پیٹھ، اس بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ جو سب سے بہتر قول ہے وہ یہ ہے کہ اگر کھلا میدان ہو تو اس صورت میں یہ ممانت ہے، اگر کہیں لیٹرین یا باتھ روم وغیرہ کا انتظام ہو تو پھر یہ ممانت مؤثر نہیں رہتی، جیسا کہ ابو داؤد وغیرہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ یہ ممانت کھلے میدان کی صورت میں ہے، اور اگر بندے اور قبلے کے درمیان کوئی رکاوٹ ہو جس سے پردہ ہو جاتا ہو تو پھر قبلے کی طرف منہ کرنے یا پیٹھ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آتی الغائط فلیستتر، جو شخص قضائے حاجت کے لیے جائے تو وہ پردہ کرے یعنی چھپ کر بیٹھے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم اور بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، جس نے قضائے حاجت کے وقت پردہ کیا تو اس نے اچھا کیا، اور جس نے نہ کیا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اس کوئی حرج نہیں سے ثابت ہوا کہ قضائے حاجت کے وقت پردہ کرنا، چھپ کر بیٹھنا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا خرج من الغائط قال، جب قضائے حاجت سے فارغ ہوتے تو باہر نکل کر یہ دعا پڑھتے، غفرانک، میں تیری مغفرت چاہتا ہوں۔ اسے خمسہ نے روایت کیا ہے اور ابو حاتم اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ یہ استغفار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلے میں حق یعنی شکر کی ادائیگی میں تقصیر کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اس نے بندے کو کھانا کھلایا، اسے ہضم کرنے کی قوت دی اور پھر اس کو آسانی کے ساتھ خارج کرنے کا نظام بھی وضع کیا۔ اس معنی میں ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس سے مجھ سے یہ تکلیف دور کر دی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ سوچئے ذرا کہ اگر کسی کو 2 3 4 دن کے لیے قبض ہو جائے تو اس کا کیا حال ہو، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے کہ اس نے کھانا کھانے کا نظام بنایا تو اس کو ہضم کر کے فضلہ خارج کرنے کا نظام بھی وضع کر دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ کے لیے 3 ڈھیلے یعنی پتھر تلاش کروں، لیکن مجھے صرف 2 پتھر ملے، تیسرا پتھر نہ ملا، تو میں 2 پتھر اور ایک گوبر یا لید کا ٹکڑا لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پتھر لے لیے اور گوبر یا لید کو پھینک دیا اور فرمایا، انہا رکسن، یہ ناپاک ہے۔ اخرجہ البخاری، اسی بخاری نے روایت کیا ہے۔ دارقطنی نے اس میں اتنا اضافہ نقل کیا ہے کہ مجھے اس لید کے سوا کوئی اور چیز لا دو۔ طحاوہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے جب وہ لید یا گوبر پھینک دیا تو اس سے ثابت ہوا کہ 2 پتھروں سے استنجا کرنا بھی جائز ہے۔ اگر جائز نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے لیے تیسرا پتھر بھی تلاش کرو۔ احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، جو شخص استنجا کے لیے پتھر استعمال کرے تو وہ طاق کا لحاظ رکھے، پس جو شخص ایسا کرے تو اس نے اچھا کیا اور جو نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ پس یہ حدیث طاق پتھر استعمال کرنے اور اس کے مستحب ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان نستنجی بعظم اور روث وقال، یہ کہ ہم ہڈی یا لید کے ساتھ استنجا کریں، فرمایا انہما لا یطہران، کہ یہ دونوں چیزیں پاک نہیں کرتی۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے اور اسے صحیح کہا ہے۔ سنن بہقی میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنا کیوں جائز نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصیبین کے علاقے سے جنوں کا ایک وفد میرے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے خوراک کا سوال کیا۔
تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کی کہ انہیں گوبر اور ہڈیوں سے خوراک ملتی رہے، پاس یہ اب ان کی خوراک ہے، اس لیے انہیں گندا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ عالم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استنزہوا من البول، پیشاب کی چھینٹوں سے اجتناب کرو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اس لیے کہ اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے، اور حاکم کی روایت میں ہے اکثر عذاب القبر من البول، اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے۔ صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اور یہ عذاب کسی کبیرہ گناہ کی پیدائش میں نہیں ہے۔ ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے اجتناب نہیں کرتا تھا اور دوسرا چگلی کھاتا تھا۔ تو کیا ثابت ہوا؟ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے اجتناب کرنا واجب ہے۔ اس میں حالت نماز کی قید نہیں ہے، گویا کہ ہر حال میں پاک صاف رہنا چاہیے اور پیشاب وغیرہ کی ناپاکی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کسی سے کہا جائے نا کہ بھائی نماز پڑھ لو، تو وہ یہی جواب دیتا ہے کہ میرے کپڑے صاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، سمجھ عطا فرمائے۔ ناپاکی کسی صورت میں اور کسی بھی مقدار میں جائز نہیں ہے۔ یہ جو درہم کی مقدار والا مسئلہ کہ اس قدر غلاظت کپڑوں کو لگ جائے تو کوئی حرج نہیں، یہ سب بلا دلیل ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوا کہ عذاب قبر حق ہے، اور یہ حدیث متواترہ سے ثابت ہے کہ جب معتزلہ اور ان کے ہم خیال اس کے منکر ہیں۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں، علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلاء ان نقعد علی الیسرى، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رفع حاجت کی تعلیم دیتے ہوئے سکھایا کہ ہم بائیں پاؤں پر بیٹھیں، وَنُنْصِبَ الْيُمْنَى، اور دایاں پاؤں کھڑا رکھیں۔ رواہ البیہقی بسند ضعیف، اسے بہقی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ وہی ہے جو انعام کے لالچ میں ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کے تعاقب میں نکلے تھے۔ یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے ہوئے۔ جب آپ کا تعاقب کرتے ہوئے آپ کے قریب پہنچے تو ان کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ یہ بہت فیمس واقعہ ہے۔ اس کی سند ایک غیر معروف راوی کی وجہ سے ضعیف ہے، اور اس باب میں اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں۔ طبرانی نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے، اور ابن رافع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس باب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، لیکن ایسی کوئی حدیث ہمارے علم میں نہیں ہے۔ بہرحال رفع حاجت کے وقت بائیں پاؤں پر وزن دے کر بیٹھنے میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا معدہ بائیں طرف ہے، اور اس طرح بیٹھنے سے اخراج فضلہ میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ عالم۔ حضرت عیسیٰ بن یزداد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بالا احدکم فلینصر ذکرہ ثلاث مرات، کہ جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنی شرمگاہ کو، اپنے ذکر کو 3 مرتبہ جھاڑے، 3 مرتبہ سونت لے۔ ابن ماجہ نے اسے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح المہذب میں بیان کیا ہے کہ اس پر اتفاق ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن اس حدیث کا معنی اور مفہوم صحیحین میں ہے، یعنی اس حدیث کے معنی اور مفہوم والی حدیث صحیحین کی روایت میں ہے کہ آپ 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور انہیں عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے ایک پیشاب کرتے وقت احتیاط نہیں کرتا تھا، اور اس جو مذکورہ حدیث میں پیشاب کرنے کے بعد شرمگاہ کو 3 بار جھاڑنے یا سونتنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر کہیں پیشاب کا قطرہ وغیرہ رکا ہوا ہے تو وہ خارج ہو جائے اور اطمینان ہو جائے۔ احمد اور بہقی نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے۔ ابن معین بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی عیسیٰ اور اس کے والد کے حالات معلوم نہیں۔ ابو حاتم بیان کرتے ہیں کہ اس کی حدیث مرسل ہے، اس لیے کہ عیسیٰ صحابی نہیں ہے۔ ابن حبان نے عیسیٰ کو ثقات میں شمار کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے دریافت فرمایا، اللہ تعالیٰ پاکیزگی کے بارے میں تمہاری بڑی تعریف کرتا ہے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہم استنجا کے لیے ڈھیلوں کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔
بزار نے ضعیف سند سے روایت کیا ہے اسے. اس کی اصل ابو داؤد اور ترمذی میں ہے. ابن خزیمہ نے اس مفہوم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن اس میں ڈھیلوں کا ذکر نہیں ہے. بزار یہ حدیث روایت کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ ہماری معلومات کے مطابق صرف محمد بن عبد العزیز نے اسے زہری سے روایت کیا ہے اور محمد بن عبد العزیز سے صرف اس کے بیٹے نے روایت کیا ہے. حافظ بیان کرتے ہیں کہ محمد بن عبد العزیز کو ابو حاتم نے ضعیف قرار دیا ہے، اور یہ بھی کہ بزار کی سند میں عبداللہ بن شبیب راوی بھی ضعیف ہے. پس حاصل کلام یہی ہے کہ اہل قبا کا استنجا کے لیے ڈھیلوں کے بعد پانی کا استعمال کرنا صحیح سند سے ثابت نہیں ہوتا. قبا مدینہ منورہ سے جنوب کی جانب 3 میل کے فاصلے پر ہے. ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہیں پر قیام فرمایا تھا. یہاں پر سب سے پہلی مسجد تعمیر کی گئی، مسجد قبا. اس مسجد میں 2 نفل پڑھنے کا ثواب عمرہ کرنے کے برابر ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین ثم آمین یا رب العالمین. الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہو گیا. آج کے سبق کو لے کر اگر آپ لوگوں میں سے مزید کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں.